بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو محبت انسان کو ایک ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ جب کسی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو اور دونوں میاں بیوی میں جس کی بھی غلطی ہو اور وہ معذرت کر لے تو دوسروں کو چاہیے معذرت قبول کر لے، اس کو اپنے غرور فتح کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ پاک کو اپنا دکھ سننے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور مذاق کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو سمجھ لیجیے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ وہی وعدہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کی۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجیے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آئی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آئی ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا ماتھا چومنا، اسے اظہار محبت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں اللہ پاک سے اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے باتیں کرتا ہے تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت، ہمت اور فرمانبرداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور بیوقوف عورت اسے اپنے اناجت کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لقمہ بنا کر کھلاتے تھے۔ جس عورت میں یہ چار نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلی نشانی، وہ آپ سے ہر بات میں سب سے پہلے آپ کا مشورہ لیتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کی ہر بات پر اور آپ کی حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ تیسری نشانی، جب آپ مشکل میں ہو تب آپ کا سہارا بنتی ہے اور آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بےتاب، پریشان اور بے چین کرتی ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا، لاڈلی نام سے پکارنا اور عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی شدہ عورت ذرا غور سے پڑھے، اگر آپ شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہو تو دو بندوں کو کس کے پکڑ لو، ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ۔ ان دونوں کی آپ اتنی خدمت کریں کہ کوئی کسر باقی نہ رہے تو آپ کا شوہر آپ سے بے انتہا محبت بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دے گا اور پیار بھی کرے گا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پر مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اسے کنٹرول میں رہتی ہے، اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ دو جگہ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا ورنہ ہمیشہ پچھتاتے رہو گے۔ نمبر ایک، بیماری کے حالات میں اپنی بیوی کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس وقت اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی۔ نمبر دو، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والے ساتھی ہو تو عورت خود کو طاقتور سمجھتی ہے۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی شرارت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے شوہر کی ہو یا بیوی کی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح سے ہوتی ہے۔
عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اسے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی ناراضگی پر ایک دوسرے کو منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی وفاداری اور محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے، اللہ پاک کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ اگر تم جوانی میں اپنی بیوی کو عزت دو گے اور پیار دو گے، بڑھاپے میں تو تمہارا سہارا بنے گی۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، اسے وقت پر ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، نہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر کو پسند ہے کہ بیوی کو شاپنگ کرانا کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے مال دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو اگر پیار اور عزت سے نوازو گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دے لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح پیار کرے، اس کی بچگانہ حرکتوں کو برداشت کرے۔ منچاہی عورت کی توجہ کے تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں اختلاف اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر تمہارے قربت سے عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مرد ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول ہے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون کی سانس، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ سکون لے آئے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو ملتی ہوں میں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو آپ سب کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کا نام ضرور لکھیے گا اور مجھے ویڈیو میں بتائیے گا کمنٹ میں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔